یہ جو کرسمس لوگ ہیں، کرسمس ڈے جو مناتے ہیں، اور عیسائی لوگ ہیں، نصارہ لوگ ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کو پسند کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہم ان عیسائیوں کو جا کر کہتے ہیں، ان نصارہ کو جا کر کہتے ہیں میری کرسمس، ہیپی کرسمس ڈے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک جملہ کہنا یا پھر موبائل میں جو آپ کا اسٹیکر آتا ہے، موبائل میں ایک اسٹیکر شیئر کر دینا، کسی کو مبارکبادی دے دینا کرسمس ڈے کا، کسی کو مبارکبادی دے دینا، یا کسی کی اس کرسمس ڈے کی مناسبت سے کسی کے ساتھ شریک ہونا، اب جانتے ہیں آپ کتنا بڑا جرم کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کا میری کرسمس کہنا، آپ کا ہیپی کرسمس ڈے کہنا، کسی کو مبارکبادی پیش کرنا، یا پھر موبائل میں کسی کو شیئر کر دینا، موبائل کے ذریعے سے کسی کو میسج فارورڈ کر دینا، آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اس میری کرسمس، ہیپی کرسمس ڈے کے ذریعے سے آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ 25 دسمبر کو اپنے بیٹے عیسیٰ کو جنم دیا ہے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اس ایک میسج کے ذریعے سے، آپ کا ایک میری کرسمس کہنے کی وجہ سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کفریہ والا عقیدہ ہے، آپ کافر بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ کفری کیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انما المسیح، جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان لوگوں نے کفری کیا، وہ کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے بہت بری اور بہت ہی بھاری چیز لے کر آئے، تم نے بہت بڑا گالی ہمیں عطا دی، تم نے بہت بڑی گالی ہمیں دی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، تمہارے اس قول کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پھٹ کر گر پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، وَتَرْخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر یہ آسمان کو یہ شعور ہوتا، احساس ہوتا، زمین کو اگر یہ شعور ہوتا، احساس ہوتا، پہاڑ کو اگر یہ شعور اور احساس ہوتا، یہ پھٹ جاتا تمہارے اس قول کی وجہ سے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم لا شعوری میں، ہم غیر شعوری طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب نہیں جانتے ہیں، نہ جانتے ہوئے آپ اپنے میری کرسمس کہا، آپ کرسمس ڈے کی مبارکبادی آپ نے پیش کی، اس کی وجہ سے آپ ایمان سے نکل جائیں گے۔ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جس ایمان کے بغیر آپ جنت جا نہیں سکتے ہیں، جس ایمان کے بغیر آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اس ایمان کو آپ کھو دیتے ہیں صرف آپ کے ایک میری کرسمس اور کرسمس ڈے کہنے کی وجہ سے۔ اسی عیسائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسی نصارہ کے نقش قدم پر چل کر، اسی نصارہ کے روش پر چلتے ہوئے، آج جب 1 جنوری آتا ہے تو ہم ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئے سال کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں۔ کس چیز کا جشن؟ کیسا جشن؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے جشن منایا؟ کیا ابو بکر نے جشن منایا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن منایا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جشن منایا؟ کسی تابعی نے یہ جشن منایا؟ تبع تابعی نے جشن منایا؟ نہیں، کسی نے جشن نہیں منایا ہے، نہ محدثین نے، نہ علماء کرام نے۔ تو یہ جشن آیا کہاں سے؟ یہ جشن آیا نصارہ کی اس عقیدے کی وجہ سے
کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. اسی کی خوشی میں یہ لوگ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اسی خوشی کا جو ماحول، اس کی کیفیت پوری دنیا میں کیفیت چھائی رہتی ہے، اور یہی کیفیت اب کے سال شروع ہونے تک رہتی ہے. اور اسی مناسبت سے لوگ 1 جنوری کو جا کر کے جشن منا رہے ہیں، اسی باطل عقیدے پر بنیاد رکھ کر کے یہ جشن منا رہے ہیں. آج مسلمان اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جشن منا رہے ہیں. کتنی گناہ کرتے ہیں. نئے سال کے جشن کی مناسبت سے پورے ملک کو رنگ برنگوں لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات کے 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے. جیسے ہی 12 بج جاتا ہے، چاروں طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہے. سب کوئی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں کا انجام دیتے ہیں. پوری رات لوگ شراب پیتے ہیں، اور گانے والی ناچنے والی ناچ رہی ہوتی ہے، اور شراب پینے والے شراب پیتے ہوئے مستی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے اس رات میں. نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اس رات میں، کتنے گناہ کیے جاتے ہیں اس رات میں. کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جن گناہ کیے جاتے ہیں شاید کہ پورے سال بھر میں اتنے گناہ نہیں کیے جاتے. لیکن آج ہمارے مسلمان اسی بدکاری میں، اسی گناہ کے کاموں میں، 31 دسمبر کی رات، اس گناہ کی راتوں میں ان لوگوں کے ساتھ اسی بدکاری میں، اسی زناکاری میں، اسی عیاشی میں اسی رات گزارتے ہیں. جس نوجوان کے مستقبل خطرے میں ہے، جس کا وجود خطرے میں ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. گارجنوں سے میں کہنا چاہوں گا، آپ اپنے بچے کی خبر رکھیے. نئے سال کی مناسبت سے اتنے سارے جو گناہ کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اتنے سارے خرچ کرتے ہیں، اور ہیپی نیو ایئر کہلواتے ہیں، ایک باطل عقیدے کی بنیاد پر اتنے سارے گناہ کو انجام دیتے ہیں. یاد رکھو قیامت کے دن آپ کی اس عمر کے بارے میں جب پوچھا جائے گا، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کسی انسان کا قدم اس وقت تک ہٹے گا نہیں جب تک کہ 5 سوال نہ کیے جائے. 5 سوال کیے جائیں گے، آپ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب رہے گا آپ کے پاس؟ عن عمرہ فیما افناہ، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں آپ نے اس عمر کو گزارا ہے؟ یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس عمر کو آپ نے کہاں ختم کیا؟ وان شبابہ فیما ابلاہ، خاص کر آپ کی جوانی کے بارے میں، جس جوانی کے جوش میں آ کر کے آپ گناہ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، 1 جنوری مناتے ہیں. سوچو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب ہوگا تمہارا. اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ وان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے کہاں سے وہ مال کمایا. وفیما انفقہ، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس مال کو کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا. اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جائز کاموں میں خرچ کیا، یا حرام کاموں میں خرچ کیا، عیاشی میں خرچ کیا، گناہ کے کاموں میں خرچ کیا، 1 جنوری منانے میں خرچ کیا. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کرے گا، پوچھے گا. وماذا عمل فیما علم، 5واں سوال ہوگا. جمعہ کے خطبہ میں خطیب صاحب نے آپ کو منع کیا 1 جنوری منانے کے لیے، ہیپی کرسمس کہنے کے لیے منع فرمایا، گناہ کے کاموں سے منع فرمایا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ قیامت کے دن یہ بھی سوال کیا جائے گا. اب عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، 1 جنوری منانا جائز نہیں ہے، یہ سارے ڈی جے بجانا جائز نہیں ہے، یہ سارے عیاشیاں کرنا جائز نہیں ہے، خوشی منانا جائز نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر لکھنا جائز نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. علماء سے جب آپ نے سن لیا، سننے کے بعد آپ نے کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یاد کرو اس وقت وہ قیامت کے دن، جس دن آپ اپنی اس دنیا کی زندگی، اس عمر کے جو آپ نے برباد کیا اور اس کو جو آپ نے ایسے ہی گزار دیا، اس کو آپ یاد کریں گے اور کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اس دن کے لیے، اس حشر کے، اس قیامت کے دن کے لیے کچھ ہم پہلے بھیج دیا ہوتا. حشر ہوگا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جن کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ سارے چیزیں کریں گے. 1 جنوری منائیں گے، دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے، غیرے کو طریقہ کو اپنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حشر کرے گا آپ کا انہی لوگوں کے ساتھ. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. حالانکہ نیا سال آیا تو اس نیا سال کی مناسبت سے
انسان کو ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے، ایک تیاری ہونی چاہیے۔ زندگی کا 1 سال ہمارا گھٹ گیا، 1 سال ہم موت کے قریب ہو گئے، قبر کے 1 سال ہم قریب ہو گئے۔ بھلا بتائیے کہ کوئی انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اس سے خوشخبری ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جشن منایا جاتا ہے؟ بیوقوف ہو گئے وہ لوگ کہ اسے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے والے ہو اور جشن منائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھو۔ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نعمت کی شکل میں دی ہے، اس نعمت کے زائل ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیا سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ نادان ہیں وہ لوگ کہ ہماری زندگی ختم ہوتے جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ بلکہ ہمارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ 1 سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ اس سال میں ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا، کتنی ہم نے عبادتیں کی، نمازیں ہم نے کتنی پڑھی ہے، روزہ ہم نے کتنا رکھا ہے، صدقہ ہم نے کتنا کیا ہے، دوسروں کی بھلائی ہم نے کتنا کی ہے، اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے گناہ کتنا کیا ہے، رب کی نافرمانی کتنی کی ہے۔ اگر گناہ آپ نے کیا ہے، ساری گناہوں کو ذہن پہ رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کریے۔ 1 سال گزر گیا آپ کا، حساب لگائیے اپنے اعمال کا۔ اگر گناہ کیے ہیں توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اگر نیکی کی ہیں اور نیکی کرتے ہوئے کوتاہی ہوئی ہے، نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، نماز روزہ رکھنے میں سستی اور کوتاہی کی ہے، نیک اعمال کے لیے سستی اور کوتاہی ہے، اس سستی اور کوتاہی کو چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگ جاؤ۔ اس لیے کہ سال ختم ہوتے ہی ہم اپنی فیکٹری کا حساب لگا لیتے ہیں، زمین کا حساب لگا لیتے ہیں، گھر کا حساب لگا لیتے ہیں، کتنا آیا کتنا گیا سارا حساب کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کہ آئندہ کل کے لیے وہ کیا بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا کرو، کتنا نیکی کیے ہو، کتنا گناہ کیے ہو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من حاسب نفسہ فی الدنیا سہل علیہ حسابہ یوم القیامہ، جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہوگا۔ اس لیے نیا سال آ رہا ہے خوشی منانے کے لیے نہیں، نیا سال آ رہا ہے آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ 1 سال آپ کی زندگی کا ختم ہو چکا، اب جو بچا ہوا ہے اس نئے سال میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ 1 سال اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیا، ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے۔ اس لیے کیا کرو، وقت کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ایک مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں 2 منٹ میں، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ وقت کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، شعور نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں، وقت ہمارا گزر رہا ہے لیکن ہمیں شعور و احساس نہیں ہے۔ اچھا، سب کو ہم جانتے ہیں پیشاب پاخانہ میں جاتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جانتے ہیں نا سب؟ غفرانک پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ غفرانک کیوں پڑھتے ہیں ہم غفرانک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 3 منٹ یا 4 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر ہم نے باتھ روم میں گزارا، یا اللہ جی 5 منٹ میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، تیری عبادت نہ کر سکا، تجھے یاد نہ کر سکا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ کہ جب ہم 3 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے یہ 5 منٹ برباد کرنے کی وجہ سے، حالانکہ انسان کی ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، اس کے باوجود اس 5 منٹ کو ہم نے برباد کیا، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ آپ سوچئے کہ ہم موبائل چلانے میں، واٹس ایپ چلانے میں، فیس بک چلانے میں، یوٹیوب چلانے میں، گیم کھیلنے میں، فری فائر کھیلنے میں، اور ریلس دیکھنے میں، اور انسٹاگرام چلانے میں کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے سال گزار دیے۔ 1 سال ہمارا گزر گیا لیکن احساس نہیں ہوا۔ کتنے دن ہم اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ 5 منٹ کے بعد آپ آ کے کہتے غفرانک، اللہ تو مجھے بخش دے۔ پورا سال ختم ہو گیا ہمارا، ایک مرتبہ ہمیں فرصت نہیں ملی اللہ تعالیٰ سے کہنے کے لیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، اور الٹا ہم کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔
وہ انسان عقلمند ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے زندگی کے 1 سال ختم ہونے کے بعد کہے نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔